سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، چہرہ ودھا، مرحبا مرحبا، آ رہی تھی یہ صدا، اٹھے کر کو انکل کو سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، لجپال کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. تو زندگی فضول ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیکہ. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيعنا وشفاء صدورنا محمد المصطفى وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأهل بيت محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ گر دعوتم لد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قدر رانا کی ادا جامع زیبا کی پھبن سرمگی آنکھ غضب ناز وری دو چتون. وہ امامے کی بناوٹ وہ بیاض گردن وہ عبائے عربی وہ نیچا دامن دل ربایانہ و رفتار وہ بے ساختہ پن. مردہ بھی اگر دیکھے تو کرے چاک گرے بان کفن اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی. شب معراج گئے آپ کجا تا بکجا فاصلہ خالق و مخلوق میں شاید نہ رہا. ذکر قربت کا کچھ اس رنگ سے قرآن کیا قاب قوسین کہا اور کہا او ادنا. ایچ ہے عظمت افلاک بھی تیرے آگے تو مقامے کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی. میرے دوستو، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی نسبت نال اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد کیتا گیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے. آمین. اور کہن سنن سمجھن اگر کسی قسم دی کوئی غلطی کوتاہی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے وسیلے نال ساڈیاں او غلطیاں کوتاہیاں اللہ اپنی بارگاہ چوں معاف فرمائے. آمین. تمہیدن عرض کرنا کہ سب تو پہلی گل اس مہینے نو دو نسبتاں حاصل نے.
ایک نسبت 11ویں شریف دی جڑی ہر مہینے اسی منانے ہیں وہ نسبت ہے 11ویں شریف کی ہے 11ویں شریف در حقیقت آقا علیہ السلام دا میلاد مبارک ہے جڑا کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر مہینے دی 11 تاریخ نو آقا علیہ السلام دا میلاد منانے ہوئے اس وجہ تو ایک تو یہ نسبت ہے کہ اس مہینے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی دا یوم وصال بھی ہے اور دوسری نسبت اے بھی لہذا ایک حوالے نال اے انہاں دی سنت میلاد مصطفیٰ تے عمل ہے اور دوسری انہاں دے اصالِ ثواب تے انہاں نو نذرانہ عقیدت ہے جڑا سی کے پیش کر رہے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے نال نال کچھ دو چار گلاں عرض کر دی جسارت کراں گا اس امید نال کہ اللہ سمجھن دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو نقل کیتا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماندے نے کہ اے باری تعالی خانہ کعبہ میں تعمیر کر دیتا ہے خانہ کعبہ تعمیر کر دیتا ہے انو آباد کرنے والا تو انہ دے اندر مبعوث فرما کہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے پر انہوں آباد کرنے والے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نو مبعوث کرن دی دعا فرما رہے نے خلاف موضوع آیت نہیں گی تسی ویکھو گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ نو اکثر لوگ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت آقا علیہ السلام نے متعلق نازل ہوئی ہے اور اندہ حرف آخر مفہوم ہے کہ بھی ہے کہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام دے متعلق ہی نازل ہوئی ہے اندے وچ کسی قسم دا کوئی شک نہیں پر اندہ ایک مفہوم ہور بھی ہے جڑا میں واضح کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ فرمایا کہ انہاں دے درمیان او رسول مبعوث فرما جڑا انہاں نو تیریاں آیتاں تلاوت کر کے سنائیں اور انہاں نو حکمت دی تعلیم دوے دنائی سکھائے اور انہاں دا تزکیہ نفس فرمائے یعنی کہ تزکیہ نفس بھی کرے انہاں دا نفس بھی پاک کرے انہیں چون لالچ طمع ہرس حوث حسد انہاں برائیاں نو دور بھی کر دوے انہاں نو دنائی سکھا دوے دنا کر دوے عقل بند بنا دوے انہاں نو حکمت سکھا دوے اور دوسرا انہاں نو تیریاں آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کے سنائیں ہن قرآن مجید فرقان حمید کی ہے قرآن مجید فرقان حمید چ حکمت بھی ہے دنائی بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ تزکیہ نفس بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دیاں آیات بھی نے اگر اللہ تبارک و تعالی اکیلا قرآن مجید نازل فرما دینا تے پھر دنائی بھی ہو جانی سی تلاوت بھی ہو جانی سی اور تمام تر تزکیہ نفس جڑا انسان چاہتا ہے وہ بھی حاصل ہو جانا سی پر انہوں نے صرف اس دعا نہیں کی تھی بلکہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا کہ انہوں دے اندر ایک رسول بھی مبعوث فرما کیوں مبعوث فرما کہ نہ آیتاں پڑھن نال مسئلہ حل ہوندا ہے نہ کلی کتاب پڑھن نال دنائی آندی ہے نہ کلی کتاب پڑھن نال تزکیہ نفس ہوندا ہے اگر یہ ساریاں چیزاں حاصل کردیاں نے تو نال ایک سکھان والا بھی ضرور ہونا چاہیے جن دیر تکر سکھان والا موجود نہ ہوئے ان دیر تکر بندہ کسے مراد تے نہیں پہنچ سکتا اگر کلی کتاب نال ہدایت حکمت دنائی ہر شے آ جاندی تے پھر ربنا وابعث فیہم رسولا نہ ہوندا کہ یا اللہ انہاں چ رسول مبعوث فرما میرے دوستو آقا علیہ السلام دنیا تے مبعوث ہوئے اور آپ دنیا دی ظاہری حیات مبارکہ تو پردہ فرما گئے پر آپ دا وہ باطنی خلافت دا سلسلہ دنیا تے تا قیامت تک قائم رہے گا آج بھی اگر کسی نے تزکیہ نفس سکھنا ہے اگر آج بھی کسی نے دنائی سکھنی ہے آج بھی کسی نے قرآن مجید فرقان حمید نو صحیح سکھنا ہے کہ وہ کلی کتاب مسجد دی الماری جو پڑھ کے کدی نہیں سکھ سکے گا اور وہ سکھن واسطے انہیں کو مرشد کامل دی بھی ضرورت ہے جڑا تو ہر شے سکھا سکے کیونکہ اگر وہ شخص شامل نہ ہوئے گا تو انہوں کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئے گی نہیں تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
کہ مینوں پڑھ کے بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، تے کلے قرآن مجید فرقان حمید پڑھن نال، بغیر استاد تو پڑھن نال، بغیر مرشد کامل دی رہنمائی تو پڑھن نال گمراہی تے مقدر چ آ سکتی ہے، پر ہدایت ادو ہی آئے گی جدو کسی ولی کامل دی نظر تواڈے شامل حال ہوئے۔ جے ولی کامل دی نظر شامل حال نہیں تے قرآن مجید بذات خود انسان کے اتے بہت بڑے اور بڑے عظیم حجابات مسلط کر دیتا ہے کہ بندہ ہی سوچتا رہتا ہے کہ اس آیت مبارکہ دا کی مطلب ہے اور اس آیت مبارکہ دا کی مطلب ہے، اینو کدے نال جوڑنا ہے، اینو کدے نال جوڑنا ہے، پر جب مرشد کامل دی نظر شامل حال ہوندی ہے تے ہر شے سدھی ہو جاتی ہے۔ اور ان تمام تر پیرائے نو اگر ویکھیا جائے کہ تمام سلاسل دا اس گل تے اتفاق ہے کہ تمام سلاسل چ سب تو افضل، سب تو اعلیٰ اور سب تو مکرم شخصیت طریقت دے وچ آقا علیہ السلام تو بعد اور جملہ اصحاب طریقت اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور انہوں دے خانوادے تو بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت اہل بیت اطہار جو ہے بیت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ تمام سلاسل دا اس گل تے اتفاق ہے، اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں، چاہے نقشبندی ہے، چاہے سہروردی ہے، چاہے چشتی ہے، چاہے قادری ہے، انداز سلوک چ اختلاف ہو سکتا ہے، انداز طریقت چ اختلاف ہو سکتا ہے، انداز جذب چ اختلاف ہو سکتا ہے، پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دی شخصیت تے کسی نو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ تمام سلاسل چ آپ دا فیض جاری ہو ساری ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ چ بھی آپ دا فیض ہے، سلسلہ قادریہ چ بھی آپ دا فیض ہے، سلسلہ سہروردیہ چ بھی آپ دا فیض ہے، اور سلسلہ چشتیہ چ بھی آپ دا فیض ہے۔ بلکہ اتوں تک فرمایا گیا، میں اگر صرف اسے چیز نو ڈیفائن کرا نا کہ کنوں کیڑے سلسلے نو کیویں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کول فیض کیڑے سلسلے نو کیویں کس جگہ تو آ کے حاصل ہویا تے اسی کافی عرصہ ہی کافی لمبی سپیچ اس موضوع تے کرتے رہاں گے، اور میرے سنن والے سامعین نو شاید کچھ حاصل ہوئے یا نہ ہوئے۔ اس وجہ تو میں مختصر طور تے مدلل طور تے تانوں دو چار لفظاں وچ گل سمجھانا چاہنا کہ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے متعلق ایک قول فرمایا جاتا ہے کہ آپ دا اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ایک ہی تھی، بلکہ بعض روایات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوواں دا آپس چ کزن دا رشتہ سی، یعنی کہ بڑا کلوز رشتہ سی۔ اور جدوں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرا گردن، میرا قدم تمام اولیاء دی گردن تے وے، تے حضور شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی گردن جھکائی اور آپ نے فرمایا میری گردن تے بھی اور میرے کندھیاں تے بھی ہے، یعنی کہ ایسی ایک روایت انہوں نے متعلق بھی ہوتی ہے۔ دوسری روایت سلسلہ نقشبند آپ دا فیض حضور مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ جا کے توسل ہے، ویسے اس تو پیچھے بھی چلتا ہے اور اس تو پیچھے بھی چلتا چلے آتا ہے، پر خواجہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ تے آ کے حضور سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ مجتمع ہو جاتا ہے، اور اس جگہ تے آ کے مجتمع ہو جاتا ہے۔ اور سلسلہ سہروردیہ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ دے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ اول سن، لہذا سلسلہ سہروردیہ بھی سلسلہ قادریہ ہی ہے۔ اس وجہ تو تمام سلاسل دے اندازے اسلوب چ تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے کہ مثلا قادریہ یا نقشبندیہ کہندے نے کہ جذب پہلا ہوتا ہے اور چشتیہ کہندے نے کہ نہیں سلوک پہلا ہوتا ہے، لہذا چشتیہ دے نزدیک سلوک پہلے ہیں اور ان باقی سلاسل دے نزدیک جذب پہلے ہیں۔ باقی سلاسل دا موقف ہے کہ مرید تے اگے بگوڑا ہے، اگر انہوں فیض نہ دیو گے کہ وہ عبادت کیویں کرے گا، لہذا پہلا انہوں فیض دیو پھر وہ کول عبادت کراؤ۔ چشتیہ کہندے نے کہ نہیں پہلا وہ صفائی کرو پھر انہوں فیض دیو، تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ فیض ضائع کر دے۔ لہذا چشتیہ پہلا سلوک دی منازل طے کرا دے اور پھر جذب عطا کر دے، پر باقی تین سلسلے پہلا جذب عطا کر دے پھر سلوک دی منازل طے کروا دے۔